اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ارشاد پروردگار عالم کا، اور رسول کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بکواس بنا دیا۔ اب یہاں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید کسی وقت رسول اللہ نے اپنی زندگی میں شکایت کی، لیکن آیت کے سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پیشن گوئی ہے، اور یہ قیامت کے دن جناب رسالت مآب پروردگار کی بارگاہ میں یہ شکایت رکھیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ رکھا تھا، یا ایک معنی اس کے ہذیان سمجھنا یا بکواس سمجھنا یا بکواس بنا دینا، یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر عموماً لوگوں نے ترک کیا ہوا ہی معنی کیے ہیں اس کے۔ تو اب یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ اپنی قوم کے بارے میں یہ گواہی دیں گے اور یہ شکایت پیش کریں گے۔ تو رسول اللہ کی قوم سے کیا مراد ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن مجید میں ہی دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا جو ہے بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے، مثلا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے کہ فرقان نازل کیا اپنے بندے کے اوپر تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو عالمین ظاہر ہے، عالمین سے مراد جو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب اس عالمین میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح واضح بھی بیان آ گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، تمام انسانوں کی جماعت سے مخاطب ہیں، کہہ دے تمام انسانوں سے کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی تمام انسان جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے لیے رسول بنا کر رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کے سلسلے میں بھی آیا کہ قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دے کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے۔ تو ان ساری آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب وہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ظاہر ہے آپ کی کتاب جو ہے وہ بھی ساری انسانیت کے لیے وہ ہے، اسی لیے آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم نے رمضان جو ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا اور جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو ھدی للناس قرآن مجید کو بتایا گیا کہ قرآن مجید میں جا بجا جو ہے یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا، اور یہاں تک کہ دو سورہ نساء اور سورہ حج شروع ہی یا ایھا الناس سے ہو رہے ہیں۔ تو یا ایھا الناس سے خطاب ہو رہا ہے، تو تمام انسانوں سے پروردگار نے خطاب کیا، تو تمام انسانوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف آپ رسول ہیں۔ تو جب ان سب کی طرف رسول ہیں تو یہ شکایت بھی آپ قیامت کے دن ہی پیش کر سکتے ہیں، جب سب لوگ آ جائیں اور سب اپنا اپنا عمل کر کے یا قرآن مجید کے جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری نبھا کر یا ذمہ داری ترک کر
جب پہنچیں گے وہاں تو پھر پروردگار کے سامنے وہ یہ شکایت پیش کی جائے گی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کا جو ذکر ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قیامت کا ہی ذکر ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جس دن کہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور وہ کرے گا، افسوس کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کرتا، یعنی رسول کی پیروی میں سبیل کو اختیار کرتا، یا رسول اور سبیل کو اختیار کرتا، یعنی رسول اور سبیل کو اختیار کرتا یا رسول کی پیروی میں سبیل کو اختیار کرتا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہ۔ تو اس میں وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیا اے کاش کہ میں نے، مجھ پر ویل ہو کہ کاش میں نے اس کو فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب فلاں شخص پروردگار نے نام نہیں بیان کیا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نام کی گریز میں پڑھیں کہ کون شخص ہے، کس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے بھی پردہ رکھا ہے تو پردہ ہی پڑا رہنے دیں کہ وہ فلاں شخص کون ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے جو ہے گمراہ کر دیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس آیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے یا اس میں گمراہی میں ڈال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سارے اس کے بعد یہ ذکر یہ آیت آئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بکواس بنا دیا تھا۔ پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے اس دشمن بنائے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین میں سے دشمن بنائے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا پروردگار ہدایت کے لیے اور مدد کے لیے۔ وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة، تو جو کافر لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ قرآن رسول اللہ کے اوپر جملہ واحدہ ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ تو یہ اعتراض تھا ان کا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر کیوں نازل ہو رہا ہے۔ تو پروردگار نے اس کی وہ بتا دی، وقال الذین کفروا لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تیرے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ دوسرا اس کا وہ کیا ہے، دوسرا سبب یہیں پہ بیان کیا، ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، یہ نہیں لاتے تیرے سامنے کوئی سوال لیکن یہ کہ ہم اس کا حق کے ساتھ جواب لاتے ہیں، وہ احسن تفسیرا، اور بہترین تفسیر تجھے اس کی بتاتے ہیں۔ یعنی جو بھی سوال کفار کرتے ہیں تو اس کا یہ دو اسباب تھے کہ رسول اللہ کا دل مضبوط ہو اس کے ذریعے سے، رتلنا 23 سال تک سلسلہ جاری رہا وحی کا، اور دوسرا یہ سبب تھا کہ جب کوئی سوال کریں تو اس کا جواب ظاہر چاہیے، تو وہ جواب بھی رسول اللہ کو بتا دیا جاتا تھا قرآن مجید میں۔ اب یہی بات اب قرآن مجید کے جو بیانات ہیں ان کے اوپر
لوگ ان کو نہیں مانتے اور اپنی جو دوسری جو عقائد ہیں ہر چیز قرآن کے پیروی میں ہونی چاہیے، جو قرآن بیان کرے اس کا یعنی وہ باتیں ماننی چاہیے جو قرآن مجید میں ہیں اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا حق یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور مثلا ایک عربی پڑھ لی ہم نے، ٹھیک ہے، عربی کا ثواب ہے، لیکن یہ کہ ہم سمجھے کیا اس سے، اس کتاب کو سمجھنا ہے، وہ سمجھنے کے لیے اتاری گئی ہے، وہ صرف تلاوت کے لیے نہیں اتاری گئی تھی کہ صرف تلاوت کرتے رہیں، سمجھا نہیں آپ نے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو سکارا کی حالت میں نماز نہ پڑھو تاکہ تم جان سکو جو تم پڑھ رہے ہو۔ تو نماز تک وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ سمجھ کے پڑھیں، تو ہمیں کس کو پتہ ہے تو نماز کے ٹرانسلیشن، اور ظاہر ہے ٹرانسلیشن سے ہی پڑھا جائے گا، یا تو آپ سیکھیں عربی، اچھا اگر عربی نہیں سیکھ سکتے تو ٹھیک ہے پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، جس کا بھی آپ کو وہ ہے، ہزاروں ٹرانسلیشنز ہوئے ہیں اردو زبان میں، جس کا بھی آپ سمجھتے ہیں مناسب وہ پڑھیں، 2-3 ٹرانسلیشن پڑھیں، کمپیئر کر لیں، اور اس سے جو ہے آپ کو پتہ تو چلے کہ کتاب میں پروردگار آپ سے چاہتا کیا ہے، کیا فرما رہا ہے وہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جب تک کتاب نہیں پڑھیں گے آپ اپنے عقائد بھی نہیں آپ کے صحیح ہو سکتے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اسی جو جواب یعنی پچھلوں کے تھے ہمیشہ سے رہے کہ وجدنا علیہ آبانا، کہ جیسا ہم نے اپنے آبا کو پایا بس اسی پہ ہم چلتے رہیں گے، تو اس پہ اگر آپ کے آبا ہدایت پہ ہیں تو بے شک اس پہ چلنا چاہیے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت غور کرنے کی ضرورت ہے بہت سی چیزیں، کیونکہ کل حزب، دو جگہ پروردگار نے فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ ہر فرقہ جو ہے وہ اسی میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور وہ دوسرے کو جو ہے وہ بالکل باطل پہ سمجھتا ہے، اور دوسرے کے بارے میں اس کے خیالات یہ ہیں کہ وہ تو بس جو کچھ حق ہے وہ ہمارے پاس ہے اور دوسرے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جیسا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے لیست النصارى علی شیء وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے تھے کہ نصارہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہود نصارہ کہتے تھے یہود کسی شے کے اوپر نہیں ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، ایسی ہی بات وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ کون ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی ہم کیا کہتے ہیں، ہم نصارہ کو کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ نہیں ان کے پاس کچھ بھی دین نہیں ہے، بالکل ہٹ گئے وہ، اور اسی طرح ہم ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہود بھی کسی اس پہ نہیں ہے، اور دوسرے ایک فرقہ دوسرے فرقے والوں کے لیے، مسلمانوں کے جو فرقے ہیں وہ بھی ایک فرقہ دوسرے فرقے والوں کو جہنمی سمجھتا ہے، اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ صاحب 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک ناجی ہوگا، وہ ہر فرقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہم ناجی ہیں۔ اچھا تو پھر 72 فرقوں کے اوپر، بلکہ سب کے ہی اوپر 73 کے اوپر ہی یہ بات ہونی چاہیے کہ بھئی ہم غور تو کریں کہیں ہم بھی کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے نہ کوئی کمپلیٹلی پرفیکٹ ہے اور نہ کوئی کمپلیٹلی بالکل ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے اپنے راہ سے، تو سب کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کوئی کسی چیز کی پیروی کر رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہوا کیا کہ شیطان نے سب کو بھٹکا دیا اور سب ادھر ادھر ہو گئے اور سب اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور لیکن کسی حال بھی جو ہے فرقہ واریت ختم نہیں ہو رہی، اور فرقہ واریت کے سلسلے میں رسول اللہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ واریت کی اور گروہ در گروہ ہو گئے، تو تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کا تو ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی بھی فرقہ ہو، جب تک وہ مسلم نہیں ہوتا تو اس وقت تک وہ فرقے پہ ہے کسی نہ کسی، اور جب فرقے پہ ہے تو
ظاہر ہے وہ اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مسلم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جو اپنا سر جو ہے سر تسلیم خم کر دے اللہ کے لیے اور محسن ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے. تو یہ جس کے اندر وصف ہوگا تو وہ صحیح معنی میں مسلم کہلانے کا حقدار ہے. اور فرقہ واریت بہرحال اسی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے کہ سب مل کر بیٹھیں، سوچیں، سب اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے اس میں غور کریں اور پروردگار کی رضا کے لیے، کیونکہ ہمیں تو پروردگار کی رضا چاہیے، اور پروردگار کی رضا کے لیے یہ دیکھیں کہ ہم صحیح اس پہ راستے پہ آ جائیں.